أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 9 مضمون عربی سبق نمبر 17 جس کا نام ہے المحادثۃ بین الاستاذ والطلاب قسط 2 لے کر حاضر ہوا ہوں. سبق کا جو عنوان ہے اس کا ترجمہ ہوگا کہ استاد اور طلباء کے درمیان بات چیت. اور پہلی قسط کے اندر ہم نے معلوم کر لیا کہ استاد اور طلباء کے درمیان کیا بات چیت ہوئی. استاد نے کسی کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ کہاں گئے. سلمان سے پوچھا آپ کہاں گئے، کہاں جاتے ہو. پھر سلمان نے کہا کہ میں پرنسپل کے پاس جاتا ہوں. اس کے بعد استاد نے اسے کہا کہ وہ تھوڑی دیر بعد آئیں گے. اس کے بعد جنید کا ذکر ہوا، فیصل کا ذکر ہوا، زکریا کا ذکر ہوا، یاسین اور سفیان. ان تمام سے استاد کی بات چیت ہوئی الگ الگ موضوع پر. وہ ہم نے پڑھی. امید ہے کہ آپ نے اس کا ترجمہ لکھ بھی لیا ہوگا. آج ہم اس سبق کی مشق لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج تاریخ ہے 11 دسمبر سال 2020. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے آج کی مشق کی طرف. یہ پہلی مشق ہماری اسکرین پر موجود ہے. نیچے آپیلا واکیوں گجراتی میں بھاشانتر کرو. اردو ہوگا نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں. یہاں پر گجراتی ہے اس لیے گجراتی لکھا ہے. آپ نے اس عربی جملوں کا اردو کرنا ہے جو آپ کو بتایا جائے گا، اس لیے کہ آپ اردو میڈیم سے پڑھتے ہوں. پہلا جملہ ہے، درمیان میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ عنوان دیا گیا ہے نیچے آپیلا واکیوں گجراتی میں بھاشانتر کرو. امتحان میں اگر یہ سوال آپ کو آتے ہیں تو آپ نے اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، نہ کہ گجراتی میں. اس لیے کہ آپ کا میڈیم ہے اردو، اس لیے آپ کو اردو سے ہی اس کے جوابات اور اس کا ترجمہ کرنا ہے، نہ کہ گجراتی میں. اور آپ کو پڑھایا جائے گا، اردو ہی جملے سکھائے جائیں گے. پہلا ہے عسى اللہ ان یشفیہ. عسى اللہ ان یشفیہ. ترجمہ اس کا ہوگا امید ہے کہ اللہ اسے شفا یاب فرمائے. امید ہے کہ اللہ اسے شفا یاب فرمائے. یہ پہلے جملے کا ترجمہ ہوا. دوسرا جملہ ہے کاد الجرس یرن. کاد الجرس یرن. ترجمہ ہوگا گھنٹی بجنے کی تیاری ہے. گھنٹی بجنے کی تیاری ہے. نمبر 3 ہے جعل الاستاذ یدرس. جعل الاستاذ یدرس. ترجمہ ہوگا استاد سبق پڑھانے لگے. استاد سبق پڑھانے لگے. یہ تیسرے جملے کا ترجمہ ہوا. چوتھا جملہ ہے شرع المطر ينزل من السماء. شرع المطر ينزل من السماء. ترجمہ ہوگا آسمان سے
بارش برسنے لگا، آسمان سے بارش برسنے لگا۔ آخری جملہ ہے اس مشق کا نمبر 5، قرب الولد یبکی، قرب الولد یبکی، ترجمہ ہوگا لڑکا ڈرنے لگا۔ لڑکا، ولد یعنی لڑکا، لڑکا ڈرنے لگا۔ یہ ہماری پہلی مشق مکمل ہوئی۔ یہ 5 جملے ہیں اس کے، اور یہ اس کا ترجمہ ہے اردو کے اندر۔ آپ نے اسے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ پہلا جملہ لکھ دیں، اسأل اللہ ان یشفیہ، اور اس کے نیچے یہ امید ہے کہ اللہ اسے شفایاب فرمائے، یہ ترجمہ لکھے۔ پھر دوسرا جملہ لکھے اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھے۔ اس طرح کر کے 5 جملے لکھ لیں اور ترجمہ بھی ساتھ میں لکھ لیں اور اسے یاد بھی کر لیں۔ اب چلتے ہیں، دوسری مشق ہماری اسکرین پر موجود ہے۔ یہ سوال امتحان کے اندر آپ کو گجراتی ہی میں آئیں گے، آپ نے اس کا عربی کرنا ہے، اس لیے کہ پیپر تیار ہوتے ہیں گجرات بورڈ سے، اس لیے جو جملے گجراتی میں ہوتے ہیں اس کا آپ کو عربی بنانا ہوتا ہے۔ آپ کی سمجھ بوجھ کے لیے آپ کو اس کا اردو بتا دیا جائے گا، آپ چاہے تو اسے لکھ لیں اپنی یادداشت کے لیے، اور چاہے تو صرف ذہن نشین کر لیں۔ امید ہے کہ ذہن نشین ہو جاتے ہیں جملے۔ گجراتی سے اردو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اوپر دیا گیا ہے عنوان، نیچے آپیلا واقعوں نو عربی بناؤ، یعنی نیچے دیے گئے جملوں کا عربی بنائے۔ پہلا ہے ودیارتھیے لکھوانو شروع کریو، ودیارتھیے لکھوانو شروع کریو، یعنی اردو میں یوں کہیں گے کہ طالب علم نے لکھنا شروع کیا، طالب علم نے لکھنا شروع کیا۔ اس کا عربی ہوگا جعل الطالب یکتب، جعل الطالب یکتب۔ یہ تینوں زبان ہم نے سمجھ لی، گجراتی سمجھ لیا، اس کا اردو سمجھ لیا، اور عربی بھی ہم نے سیکھ لیا۔ نمبر 2 پر ہے راترے ورساد شروع تھیو، راترے ورساد شروع تھیو، اردو ہوگا رات میں بارش شروع ہوئی، رات میں بارش شروع ہوئی۔ عربی ہوگا شرع المطر ينزل في الليل، شرع المطر ينزل في الليل۔ نمبر 3 کا جملہ ہے شکشک بورڈ پر لکھوانو شروع کریو، شکشک بورڈ پر لکھوانو شروع کریو، اردو ہوگا استاد نے بورڈ پر لکھنا شروع کیا، استاد نے بورڈ پر لکھنا شروع کیا۔ اس کا عربی ہوگا اخذ المدرس یکتب علی السبورۃ، اخذ المدرس یکتب علی السبورۃ، سبورہ یعنی بلیک بورڈ۔ آگے نمبر 4 کا جملہ ہے واتاورن سرس تھوا لاگیو، واتاورن سرس تھوا لاگیو، یعنی اردو ہوگا اس کا کہ ماحول اچھا ہونے لگا، ماحول اچھا ہونے لگا۔ عربی ہوگا قرب الجو یطیب، قرب الجو یطیب۔ نمبر 5 اور آخری جملہ ہے تینے نماز پڑھوانو شروع کریو، تینے نماز پڑھوانو شروع کریو، اردو ہوگا اس نے نماز پڑھنا شروع کیا، اس نے نماز پڑھنا شروع کیا۔ عربی ہوگا اس کا طفق یصلی، طفق یصلی۔ یہ ہماری دوسری مشق مکمل ہوئی۔ یہ گجراتی ہے، آپ اسے گجراتی لکھ لیں
اگر اپنی یادداشت کے لیے اسی جملے کے نیچے پہلا جملہ لکھے ودیارتی لکھوانو شروع کریو، اس کے بعد اردو لکھ لے اگر آپ چاہتے ہیں تو، یاد نہ رہے ایسا ہو تو، اگر یاد رہتا ہے گجراتی سے آپ آسانی سے اردو سمجھ سکتے ہو تو پھر اس کے بعد فوراً عربی جملہ لکھ لے اور اسے یاد کر لیں کہ اگر امتحان کے اندر ان جملوں میں سے کوئی 2-3 جملے آپ کو پوچھے جائے یا 5 جملے پوچھے جائے تو آپ آسانی سے اس کا عربی لکھ سکے، اس طرح اسے یاد کر لیں۔ اب چلتے ہیں تیسری مشق کی طرف جو خالی جگہ کی شکل میں ہے۔ نیچے نی خالی جگہ پورن کرو، یعنی نیچے دی گئی خالی جگہ مکمل کرے۔ پہلا ہے کاد المطرو، خالی جگہ، کاد المطرو خالی جگہ۔ جملہ اس طرح ہوگا خالی جگہ پورنے کے بعد کاد المطرو ینزل، کاد المطرو ینزل۔ نمبر 2 ہے کرب المدرس خالی جگہ۔ جملہ پورا اس طرح ہوگا کرب المدرس یدرس، کرب المدرس یدرس۔ نمبر 3 ہے عسى اللہ خالی جگہ، عسى اللہ خالی جگہ، تو خالی جگہ کے اندر لکھیں گے ان یغنیہ۔ جملہ اس طرح ہوگا عسى اللہ ان یغنیہ۔ اور آخری خالی جگہ ہماری ہے اوشک القطار خالی جگہ، اوشک القطار خالی جگہ۔ قطار کا معنی آپ کو معلوم ہے، قطار یعنی ٹرین۔ خالی جگہ کے اندر لکھیں گے ان یأتی، جملہ ہوگا اوشک القطار ان یأتی، اوشک القطار ان یأتی۔ یہ چوتھی خالی جگہ مکمل ہوئی۔ تو یہ 4 خالی جگہیں اور یہ 5 جملے گجراتی، اس کا عربی آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ 5 جملے عربی ہے جس کا آپ نے اردو لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کام کو مکمل کریں گے اور آپ ہر ہفتے یا ہر 2 ہفتے میں اپنے تمام سبجیکٹ کی بکس اپنے والدین کے ساتھ اسکول میں بھیجیں تاکہ آپ کے سبجیکٹ ٹیچرز اسے دیکھیں اور آپ نے کتنا کام کیا ہے اور کتنا باقی ہے وہ معلوم ہو سکے، اور جو ہو چکا ہے اس پر ٹیچرز کی دستخط وغیرہ ہو جائے، اور اغلاط بھی آپ کی جو ہو اسے اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے آپ گھروں پر رہیں اور اپنا کام مکمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔